اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی لمبی پریس کانفرنس کی جس میں اس نے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں بتائیں، مگر اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا امریکہ کے حوالے سے بتاتے ہیں، اسرائیل کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار فیل کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اب جو امریکن عوام ہے ان کی بھی حمایت حاصل نہیں ہے۔ کابینہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ واپس آ جائیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت امریکہ کے اندر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکن کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ تو اسرائیل کی جنگ ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بھی امریکہ کی عوام نہیں کھڑی، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، اسرائیل کی جنگ ہے اور اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو اسرائیل کو بھی لوگ اب اس نظر سے نہیں دیکھتے جیسے کہ پہلے وہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر جو پریس کانفرنس ہوتی ہے ادھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب جتنے بھی ممالک ہیں، اٹلی ہے، اسپین ہے، برطانیہ ہے، اس کے بعد اپنا جرمنی ہے، چین ہے، اپنا جاپان ہے، کوریا ہے، تو یہ 10-12 ممالک ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ گریس لینڈ ان کا آج بھی 1-2 ٹینکر گزر کر گئے ہیں، تو انہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی لڑائی ہے اور نیٹو نے بھی یہی بولا کہ اسرائیل کی جنگ ہے، ہم اپنی جو نیٹو فورس ہے ہم کیوں استعمال کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ لڑائی نہیں ہے۔ ادھر سے پھر ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح فیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے جو ایران کی تو ساری قیادت ہم نے مار دی ہے، اس کے بعد 30 بحری بیڑے بھی ہم نے ڈبو دیے ہیں، تو ہم نے تو ان کو ختم کر دیا ہے، تو ان کی نیوی بھی ہم نے ختم کر دیا، اب ہم مذاکرات کس کے ساتھ کریں۔ پھر کہتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا میزائل اب 8% رہ گئے ہیں اور ڈرون بھی ان کے پاس بہت کم ہے، مگر دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس ابھی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور یہ بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی میزائل پھینک رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ والوں کا بھی اس نے بول دیا کہ وہ مجھے اپنے بحری بیڑے نہیں دینا چاہتا، جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ادھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ ہی از ناٹ ہیپی۔ تو چین اور جاپان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا 95% جو تیل ہے، آئل ہے، وہ تو آتا ہے، تو آپ آئیں اب نئے ہرمس کے اوپر آ کر قبضہ کریں ہمارے ساتھ مل کر، کیونکہ ایران نے ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کسی قسم کا بھی جو تیل یا ٹینکر ہے ان کو وہ نہیں گزرنے دے رہے۔ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ ہار چکا ہے، اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اگر جیت ہوتی ہے نا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو ہے نا بڑے بڑے پیغامات دیتے ہیں، مگر ادھر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن ادھر بری طرح سے پھنس چکے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس لڑائی سے اب کیسے نکلیں۔ جنگ کا آغاز تو کر لیا، اب اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یورپ تو جناب پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانیں یا اسرائیل جانے اور ایران جانے، جناب ایران کے اوپر آپ نے حملہ کیا، ایران نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ تو بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے نا بھرپور طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب ادھر اگر آپ شہباز شریف کو دیکھتے ہیں یا اپنا فیلڈ مارشل کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خاموش ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ایران سعودیہ کے اوپر بھرپور طریقے کے ساتھ میزائل اور ڈرون بھیج سکتا ہے تو پھر اگر ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر پاکستان کو بھی اسپیئر نہیں کرے گا۔ یہ تو کھلا پیغام ہے نا جی اپنا ایران کی طرف سے، جس کے ملک سے اندر سے بھی کسی فوجی بیس سے بھی اگر امریکنوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو ابھی تک پاکستان کو تو انہیں اسپیئر کیا ہوا ہے کیونکہ ادھر سے ابھی کسی قسم کا بھی حملہ نہیں کیا گیا۔ اور ادھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب کنگ سلمان، اس نے ہمیں جناب بولا جی کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں، مگر ادھر سے بھی اب ان کے ترجمان نے بتایا جی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ بالکل غلط بات کرتا ہے، ہم نے تو بالکل اس کو نہیں بولا جی کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی اپنی چوائس تھی کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس نے خود حملہ کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتا یا جیتتا ہوا دکھائی دیتا تو پھر کنگ سلمان یا یو اے کا جو صدر ہے ان کے بیانات اور طرح کے ہونے تھے کہ جناب ایران کے اندر جناب وہ ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہے تھے، تو ہم نے ان کی جو یہ چیزیں ہیں یہ ختم کی ہیں، بیسیکلی ان کو ہم نیوکلیئر پاور نہیں بننا دینا چاہتے تھے، نہیں تو ہمارے مشرق وسطیٰ میں انہوں نے حکومت کر لینی تھی، ظاہر ہے خطرناک ہو جانا تھا، پھر قبضہ کر لینا تھا، یا اس طرح کے بیانات دینے تھے انہوں نے، مگر ابھی وہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں بولا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے نا وہ بالکل اکیلا پڑ گیا، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کینیڈا نے بھی بولا کہ ہم اس جنگ میں بھی کودیں گے، کینیڈا کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ برطانیہ کے ایک دفعہ B-2 طیارے ادھر سے اڑ کر گئے، انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد برطانیہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، جرمن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اٹلی انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جناب دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ تو جناب ایران تو ہم نے تباہ کر دیا ہے، تو اب ادھر تو بچا ہی کچھ نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایران والے تو ہمیں جناب اب نئے ہرمس پر آنے نہیں دے رہے، تو ہم نے تو 1% ادھر سے تیل لیتے ہیں وہ بھی ہمارا بند کیا ہوا ہے۔
اس طرح کے عجیب و غریب بیانات ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہے ہیں، اور جو سچویشن ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی، یعنی اس برے طریقے سے یہ پھنس چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ پیچھے سے بھی پریشر ہے کہ واپس آ جائیں، فوجیں بھی آگے جانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ادھر 9 لاکھ بڑی فوجی جو ہے ایران نے تیار کیا ہوا ہے کہ آپ اگر ایرانی زمین کے اوپر قدم رکھیں گے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو اب ادھر سے بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ یورپ کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر اگر فوجیں بھیجیں گے تو ادھر تو قتل عام ہوگی، 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی، تو پھر ہم اپنے فوجیوں کو مروائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں عراق میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو 5 گھنٹے میں انہوں نے قبضہ کر لیا، ایک خوف تھا امریکنوں کا، مگر ابھی لوگوں کے دلوں سے ان کا خوف اتر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی جناب آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ اور یہ جو سرزمین انہوں نے ایران چنی ہے نا، ادھر یہ کبھی بھی جیت نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھ لیں ابھی 3 ویک ان کو ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور اسی طرح لڑائی بالکل پہلے دن کی طرح پھنسی ہوئی ہے۔ چاہتے ہوئی ہیں لیڈرشپ کی جا رہا ہے، ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کا دھوکہ دے کر لیڈرشپ کے اوپر اور جو سید آیت اللہ خامنائی کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، کیونکہ یہ تو مذاکرات کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک دم حملہ کیا اور ان کی لیڈرشپ کو مار گرایا۔ اور اس کے بعد اب نیتن یاہو کا بھائی بھی مارا جاتا ہے۔ نیتن یاہو بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو بھی ہم نے مار دیا، وہ بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ جو آ رہی ہیں ویڈیو کچھ وہ غلط ملت ہیں، صحیح والا نیتن یاہو یہاں مارا گیا ہے، یہاں ادھر سے فرار ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے میرے پاکستانیوں۔ اب دیکھیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جب تک امریکہ قبضہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ہار چکی ہے۔